ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قرآن کریم کی چھٹی سورت سورۃ الانعام ہے. بعض لوگ اس کو انعام پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں، یہ لفظ ہے انعام. تو چھٹی سورت قرآن کریم کی سورۃ الانعام ہے. مکہ مکرمہ میں یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، مکی سورت ہے. اور انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے. چونکہ اس سورت کے اندر جانوروں سے متعلق بعض احکامات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا. اس سورت میں اللہ رب العزت نے جانوروں سے متعلق کفار کے مشرکین کے بعض غلط عقیدے تھے، ان کی تردید فرمائی ہے. اور اس سورت کے اندر چونکہ اس سورت سے پہلے قرآن کریم کی 54 صورتیں 54 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اس سورت کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے نمبر 55 ہے، 20 رکوع ہیں اور 165 آیات پر یہ قرآن کریم کی سورت مشتمل ہے. اس قرآن کریم کی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ 3 موضوعات پر ساری کی ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں. ایک توحید پر مستقل گفتگو فرمائی، ایک رسالت پر گفتگو فرمائی اور ایک آخرت کے موضوع پر گفتگو فرمائی. اور توحید کے موضوع پر اللہ رب العزت نے بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے. چنانچہ اپنی توحید سے متعلق اللہ رب العزت نے بے تحاشا دلائل کو اس صورت کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. اس بات کی دلیل کیا کیا ہو سکتی ہے عقلاً، ان تمام صورتوں کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر فرمایا. چنانچہ ہر طرح کے شرک کی تردید اس صورت کے اندر فرمائی ہے. اور پھر اسی صورت کے اندر توحید سے متعلق، آخرت سے متعلق، رسالت سے متعلق کفار نے جو اعتراضات کیے تھے، ان اعتراضات کے جوابات بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کفار کا کہ اچھا اگر تم واقعی نبی ہو تو یہ کام کر کے دکھلا دو، اگر تم واقعی نبی ہو تو آسمان سے کسی فرشتے کو اتار کے دکھا دو، اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی اللہ کی جانب سے کوئی پرچی لکھی ہوئی آ جائے جس پر لکھی ہو یہ بات، ہمارے سامنے فرشتہ تمہیں دے دے، وہ ہم اس کو دیکھ لیں، کسی فرشتے کو ہم اب اس کی اصلی صورت میں دیکھ ہی لیں. ایسے مختلف اعتراضات یہ لوگ کیا کرتے تھے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے معجزات
مانگا کرتے تھے، یہ طلب مطالبہ کیا کرتے تھے کہ منہ مانگے معجزات ہمیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اول تو تسلی دی کہ آپ ان کی ان باتوں پر غمزدہ نہ ہوں، اور ایک اصولی بات بیان فرما دی کہ اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ جب کسی قوم کو منہ مانگا معجزہ عطا کیا گیا اور اس معجزے کے آنے کے بعد، اس معجزے کے عطا کر دینے کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی، تو پھر اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ پکا ہوا کرتا ہے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس قوم پر ایک ساتھ عذاب دے کے اس قوم کو ہلاک نہ فرما دینا، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا، لہٰذا اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے اس امت کے اوپر ہلاکت ایک ساتھ نہیں آنی، اور جب ہلاکت نہیں آنی تو قوم کے یہ منہ مانگے معجزے کا جو مطالبہ ہے یہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ تسلی بھی دے دی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر منہ مانگا معجزہ عطا کر دیا گیا تو یہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ ان کا ایمان نہ لانا فقط ضد کی بنیاد کے اوپر ہے، ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر ہے، ورنہ حقیقتاً یہ آپ کو تو ایسے جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو اپنی اولاد پہچانتا ہے، جانتا ہے، ایسے ہی یہ آپ کو اللہ کا نبی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لے کے آ رہے تو فقط اپنی ہی ضد کی بنیاد پر ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے اپنی تعریف سے فرمائی، الحمدللہ، دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں تمام کی تمام تعریفیں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہیں۔ قابل تعریف ذات اگر دنیا کے اندر ہے تو فقط اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری کائنات کو بنایا، اس دنیا میں جو چیز ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، لہذا اس کائنات میں جو کوئی شخص بھی جس کسی چیز کی تعریف کرے گا حقیقتاً بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مکان بڑا خوبصورت ہے تو مکان کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی، مکان بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں کسی انسان کی تعریف کی جائے، کسی جاندار کی، جانور کی تعریف کی جائے، چرند پرند کی تعریف کی جائے، دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، حقیقتاً وہ تعریف اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ لہذا الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفات ایک اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف فرماتے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اللہ وہ ذات ہے جس نے اندھیروں کو بھی پیدا فرمایا، والنور، اور جس ذات نے روشنیوں کو بھی پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں اندھیرا ہے اس اندھیرے کا خالق بھی اللہ ہے، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں روشنی ہے اس روشنی کا خالق بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت اندھیروں کا خالق، اللہ رب العزت روشنیوں کا خالق ہے، اللہ رب العزت خیر کا خالق ہے، اللہ رب العزت شر کا خالق ہے۔ اندھیرا شر ہے اور روشنی حقیقتاً خیر کی طرف دلالت کرنے والی ہے، لہذا خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ ہی نے تمام کی تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ مجوسیوں کا دنیا میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً خدا دو ہیں، ایک خدا ہے یزدان اور ایک خدا ہے اہرمن۔ یزدان اس خدا کو کہتے ہیں جس نے تمام کی تمام خیر کی چیزیں بنائی، اور اہرمن اس خدا کو کہتے ہیں جس نے تمام کی تمام شر کی چیزیں، برائی کی چیزیں بنائی۔ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ مجوسیوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، خیر بنانے والا بھی اللہ، شر بنانے والا بھی اللہ، اندھیرے بنانے والا بھی اللہ، اور روشنیاں بنانے والا یہ بھی اللہ رب العزت ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا فرمایا۔ یہ سب کے سب چیزوں کی پیدائش اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہے۔ جب اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے یہ بات بھی انسانوں کو بیان فرما دی
کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مستقل کئی جگہوں پہ سوال اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا؟ تو یہ مشرکین جو آج اللہ کے ساتھ اتنے سارے بتوں کو شریک کرتے ہیں، یہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا بنانے والا ایک اللہ ہے، یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ روشنی بنانے والا بھی اللہ ہے، اندھیرے بنانے والا بھی اللہ ہے۔ جب تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ اس پوری کی پوری کائنات کا خالق ایک اکیلا اللہ ہے، پھر اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو عبادت کے اندر، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر اس کے بعد بھی کفار، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے پروردگار کے ساتھ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس کی ذات کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ کیسی ناانصافی ہے جو دنیا کے اندر کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں گارے سے پیدا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے پوری کی پوری زمین کی ہر قسم کی مٹی کو اکٹھا فرمایا، سفید مٹی بھی اٹھائی، براؤن رنگ کی مٹی جو تھی یہ بھی اٹھائی، جو کالی مٹی ہے اس کو بھی اٹھایا، ہر جگہ سے مٹی کو اٹھایا، اس کو پانی کے ذریعے سے اس کا گارا بنا لیا، اور گارا بنا لینے کے بعد اس تمام کی تمام مٹی سے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی نسل میں یہی وجہ ہے کہ کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی گورا پیدا ہوتا ہے، کوئی گندمی رنگ کا پیدا ہوتا ہے، یہ مختلف رنگ کے افراد جو پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف رنگ کی مٹیوں کو اکٹھا فرما دیا تھا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، ارشاد فرمایا هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں گارے سے پیدا فرمایا، ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے وقت مقررہ کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک بات تو یہ کہ پیدائش فرمائی، پیدائش کے بعد انسان کی زندگی دنیا کے اندر رکھ دی کہ تمہارے لیے ایک وقت مقررہ ہے، مثال کے طور پہ 50 سال ہے، کسی انسان کے لیے 60 سال ہے، کسی کے لیے 100 سال ہے، کسی کے لیے 30 سال ہے، کسی کے لیے 15 سال ہے، ہر بندے کی زندگی اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر وقت مقررہ کا فیصلہ فرما دیا، واجل مسمى، اور ایک اور وقت مقرر فرما دیا جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے، عندہ، اللہ کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر اس کے باوجود تم شک کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 2 اوقات کا فیصلہ فرمایا۔ پہلا وقت ذکر فرما دیا کہ وہ وقت ہے کہ جب تم دنیا میں آ گئے، اب تم نے دنیا سے کب جانا ہے، یہ موت ہے۔ اس موت کا وقت بھی مقرر فرما دیا، جب انسان کو مٹی سے پیدا کر دیا، پیدائش کے ساتھ ہی اس کے رزق کے معاملہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ اس کو دنیا میں کتنا رزق ملنا ہے، کتنی زندگی اس نے جینی ہے، یہ فیصلہ بھی اس وقت پہ فرما دیا، اور کب اس کو کب اور کہاں پہ موت آنی ہے یہ فیصلہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ جب اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ انسان کو کہاں موت آنی ہے، لہذا ثم قضا اجلا، اللہ نے وقت مقررہ کو مقرر فرما دیا۔ پھر اب جب موت آ گئی، اب قبر میں اتر گیا بندہ، اب قبر سے کب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کی میعاد بھی کسی کو نہیں معلوم، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے کہ یہ جو موت کی نیند سو رہا ہے یہ کب تک سونا ہے اور کب اس موت سے جاگنا ہے دوبارہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک اور وقت مقررہ جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر بھی فرما دیا کہ وہ جو وقت آئے گا جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے وہ حقیقتاً قیامت کا دن ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن کو ذکر فرما دیا تو یہاں پر ایک بہت بڑا اشارہ اللہ رب العزت نے دے دیا، چونکہ یہ کفار کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، انسان قیامت کیسے واقع ہوگی، اتنا بڑا عالم جو آج موجود ہے، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اللہ سب کو کیسے لپیٹ لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت میں یہ اشارہ بھی دے دیا کہ وہ پروردگار جو
تمہیں شخصی موت دے سکتا ہے، ایک انسان کو فردن فردن الگ الگ شخصی موت عطا کر سکتا ہے، وہ پروردگار اس پوری کائنات کو موت کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ جب تم یہ بات جانتے ہو کہ انسان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، تو جس ذات نے انسان کو موت عطا فرمائی وہ اس پورے عالم کو کیوں موت نہیں عطا کر سکتا؟ تو یہ تو حقیقتاً تمہاری سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی عقل لڑاؤ گے، تھوڑا سا سمجھنے کی نیت سے غور و فکر کرو گے، تم اس بات پر خود پکار اٹھو گے، تمہارا دل پکار اٹھے گا، تمہاری زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس دن کے بارے میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس دن پوری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، واقعی اللہ کی ذات اس پر قادر ہے کہ وہ پوری کائنات کو لپیٹ دے۔ ثم انتم تمترون، اتنی واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود اب بھی تم شک کے اندر مبتلا ہو، یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے۔ پہلی بات فرمائی آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، اندھیروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، روشنی کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے تمہیں گارے سے پیدا فرمایا، وہی تمہیں موت عطا کرتا ہے، وہی سارے عالم کو موت عطا کرے گا۔ یہ ساری کی ساری کاریگری کسی اور کے اندر ہے دنیا میں؟ کوئی دوسرا معبود ہے؟ تم جس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو ذرا اس کی کوالٹیز لے آؤ۔ کیا وہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا وہ اندھیروں کو بنا سکتا ہے؟ کیا وہ روشنیوں کو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا وہ تم انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کر سکتا ہے؟ کیا وہ تمہیں موت عطا کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کے لائق، محبت کے لائق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اس کے ساتھ شرک کرنا، کسی دوسری ذات کو اس کے ساتھ شریک کرنا، یہ انتہا درجے کا ظلم ہے۔ لہذا فرما دیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں وہی اللہ ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری خفیہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، وجہرکم، اور جن باتوں کا تم زبان سے اظہار کرتے ہو علی الاعلان ان باتوں کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کماتے ہو، جو نیک اعمال تم کرتے ہو، وہ پروردگار ان تمام کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ نیک اعمال کرو گے ان کو بھی جانتا ہے، برے اعمال کرو گے ان کو بھی جانے گا اور جانتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیال اٹھتا ہے وہ پروردگار اس خیال کو بھی جانتا ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مختلف دلائل ہیں جن کو ذکر کر دیا کہ اگر تم اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کو ایک طرف رکھ کے واقعی اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان باتوں پر غور و فکر کر لو، تمہیں اللہ رب العزت کا وجود سمجھ میں اللہ رب العزت کی ذات سمجھ میں آ جائے گی، اللہ رب العزت کا ایک اکیلا معبود ہونا سمجھ آ جائے گا، پھر اس کے بعد ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارا ایمان نہ لانا فقط ضد کی بنیاد کے اوپر ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس جو کوئی بھی ان کے پروردگار کی جانب سے نشانی آئی، چاہے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے نشانی آئی ہو، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مختلف معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف معجزات اللہ کی جانب سے ظاہر ہوئے، چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اس معجزے کو کھول دیا، چنانچہ اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی جانب انگلی پھیری، اللہ رب العزت نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑی پر، ایک ٹکڑا دوسری پہاڑی پر، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مجھ پہ جادو ہو گیا ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری کسی جانب گئے، وہاں سے جا کے دیکھا، پھر تیسری جانب گئے، وہاں سے جا کے دیکھا، ہر طرف سے اچھی طرح سے تسلی کر لی، مگر اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اگر یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تو اس کے پیچھے فقط ان کی ضد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، جو کوئی بھی ان کے پروردگار کی جانب سے ان کے پاس نشانی آئی ہے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر اس نشانی کے آنے کے بعد انہوں نے اس نشانی سے اعراض کیا ہے، منہ موڑ لیا اور اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کر دیا۔ لہذا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے حق کے آ جانے کے بعد اس حق کو جھٹلایا ہے، فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون،
جو دنیا میں یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ اچھا قیامت آئے گی، کب آئے گی، کس وقت پہ آئے گی، ذرا پہلے لے آؤ اس قیامت کو، چند دن پہلے آ جائے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا، جس خبر کا، جس قیامت کا یہ دنیا کے اندر مذاق اڑاتے تھے یہ ان قریب ان کے اوپر آ پہنچے گی اور اس کے آنے کے بعد ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کفار کو، ایمان نہ لانے والوں کو دلائل کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ جب دلائل کے ذریعے بات سمجھ نہ آئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس کے ذکر سے ڈر جاؤ، قیامت کے واقعات کو اور اس کی ہولناکیوں کا اندازہ کرو، شاید اس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، اور اگر اس سے بھی نصیحت حاصل نہیں ہو رہی تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تم پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کر لو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا یہ بھی اللہ رب العزت نے عقل مندوں کے لیے ایک طریقہ بتایا عبرت حاصل کرنے کا۔ چنانچہ جو عقل مند آدمی ہوا کرتا ہے وہ تاریخ سے ہمیشہ سبق کو حاصل کیا کرتا ہے، لہٰذا ہر دور کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر خطے کے اندر تاریخ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے کچھ واقعات کو ذکر فرمایا۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ ایک بہترین استاد اور معلم ہے۔ دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ ایک بہترین معلم ہے، بہترین ٹیچر ہے، بہترین استاد ہے، کہ زمانہ، وقت کا گزرنا انسان کو بے تحاشا چیزیں سکھلا دیا کرتا ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری سی چیزیں انسان سیکھ لیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو قصوں کے اوپر مشتمل ہے، پچھلی قوموں کے واقعات کے اوپر ذکر ہے۔ اس سے مقصد کوئی کہانیاں سنانا نہیں ہے، کوئی سٹوری سنانا نہیں ہے کہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب ہے، قصے سیکھ لو اس کے ذریعے سے، کہانیاں سن لو اور لہک لہک کے اس کو سناؤ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان قصوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ تاریخ کی کتابوں سے، تاریخ کے اوراق سے ہمیشہ سبق حاصل کیا کرتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا کچھ ذکر یہاں پہ فرما دیا کہ اگر تم دلائل سے بات نہیں سمجھ پا رہے، قیامت کے ذریعے سے تم سبق حاصل نہیں کر رہے، تو اب پچھلی قوموں کا ذرا ذکر کر لیتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، مکناہم فی الارض، وہ اس زمین پہ ہم نے ان کو ایسے آباد کیا تھا، ما لم نمکن لکم، جیسے ہم نے تمہیں آباد نہیں کیا، یعنی ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، ان کو وہ کوالٹیز ہم نے عطا فرمائی تھی جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قوم سمود ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے قوم سمود کا معاملہ یہ تھا کہ انتہائی طاقتور لوگ تھے، طاقت اللہ نے اتنی عطا فرمائی تھی، آرکیٹیکچر والا دماغ اتنا عطا فرمایا تھا، آرکیٹیکٹ اتنا اسٹرانگ تھا ان کا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو کھود دیا کرتے تھے اور کھود کر اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے گھر، مختلف بستیاں قوم سمود کی آج بھی دنیا کے علاقوں میں موجود ہیں، انسان وہاں جا کر آج بھی ان کے گھر دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے گھر تو آج بھی نہیں بنائے جا سکتے۔ اس زمانے میں جب مشینری کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ٹیکنالوجی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس زمانے میں انہوں نے ہاتھوں سے کھود کر گھر بنا لیے۔ تو اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی جو تمہیں عطا نہیں کی۔ جب اللہ نے ان کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی جو صلاحیتیں تمہارے پاس بھی نہیں، اس کے باوجود اگر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو تم کس کھیت کی گاجر مولی ہو بھائی؟ تم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو کہ تم آج اکڑ رہے ہو اور اترا رہے ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہو؟ الم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں وہ صلاحیتیں عطا فرمائی، اس طریقے سے آباد کیا، ما لم نمکن لکم، جس طرح سے ہم نے تمہیں آباد نہیں کیا تھا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے آسمان سے مسلسل بارش کو ان کے لیے نازل فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بارشوں کو نازل فرما رہے تھے، ان بارشوں کے نازل ہونے کے ذریعے سے زمین سے غلے اگ رہے تھے، تم کھا رہے تھے، عیش کر رہے تھے اس کے ذریعے سے۔ وجعلنا الانہار،
پھر وہ پانی صرف کھیتیوں کے لیے نہیں تھا، تمہارے اپنے پینے کے لیے بھی محفوظ ہو جائے، لہٰذا اللہ نے نہروں کا سسٹم جاری فرما دیا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنا دی، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے گزرتی تھی. یعنی انہوں نے اس طریقے سے پہاڑوں کے اوپر اپنے مکان بنائے کہ نیچے اوپر مکان ہے، نیچے سے پانی بہ رہا ہے، سبزیاں بھی موجود ہیں، غلہ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، دنیا کی ہر وہ نعمت جس کی ضرورت تھی ساری اللہ نے قرب و جوار میں عطا فرما دی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اس کے باوجود چونکہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو گناہوں کے بسبب اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا فرما دیا، یعنی ان کو ہلاک کر دیا، ان کی جگہ تمہیں پیدا کر دیا. جب ان کے پاس اتنے وسائل تھے، اتنی طاقتیں تھیں، اتنی طاقت کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے، تو اب اگر اللہ نے تمہیں موقع عطا کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد اصول یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کی پر ایمان لے کے آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آؤ، اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو. اور اگر نہیں گزار رہے تو سمجھ لو اللہ اس سے پہلے قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، تو وہ پروردگار تمہیں کیوں نہیں ہلاک کرے گا. یہاں تک بات ارشاد فرما کر پھر کفار کے جو دو اعتراضات تھے ان کو ذکر فرما دیا. کفار کی جانب سے ایک اعتراض تھا، وہ اعتراض یہ تھا کہ بعض لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ لکھی ہوئی کتاب لے کر ہمارے سامنے آسمان سے اترے، ہمارے سامنے اس کتاب کو تمہارے حوالے کرے، پھر ہم اس کتاب کو ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ واقعی اللہ کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے، تو پھر ہم اس کتاب پر ایمان لے کے آئیں گے، اس کے علاوہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ ایک اعتراض تھا. بعض لوگوں کی جانب سے اعتراض یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کے مجھے وحی کے ذریعے سے خبریں دیتا ہے، تو بھئی وہ فرشتہ ہمیں کیوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ اگر فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان دو اعتراضات کے اللہ رب العزت نے یہاں پہ جوابات ارشاد فرمائے، اور ان جوابات کا اللہ نے ان دو اعتراضات کے دو جوابات فرمائے، اور ان اعتراضات کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. جب یہ دنیا دارالامتحان ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ حکم ہی ایمان بالغیب کا ہے، اللہ کو بن دیکھے ماننا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھ کر مانا، ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم نے بن دیکھے مانا ہے. فرشتوں کے لیے حکم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے ماننا ہے ان کو. پچھلی کتابوں پر جو ایمان لانا ہے وہ ایمان بھی بن دیکھے لانا ہے. لہٰذا اللہ کی جانب سے جو مطالبہ ہے وہ تو بن دیکھے ماننے کا ہے. اگر دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد تو ایمان قابل قبول ہی نہیں، دیکھنے کے بعد تو ایمان کا قابل قبول ہونے کا قابل قبول ہی نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ فرعون نے جس وقت پر ایمان لے کے آیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی پروردگار پہ ایمان لے کے آتا ہوں جس ذات کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئی تھی. یہ وہ وقت تھا جس وقت اس نے فرشتوں کے لشکر کو دیکھ لیا کہ وہ ہمیں ڈبو رہے ہیں، اس وقت پر ایمان لے کے آنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے اس کی ایمان کو قبول نہیں فرمایا بلکہ فرما دیا آن اب ایمان لے کے آتا ہے. بھلا کوئی یہ وقت ایمان لانے کا؟ تو فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد تو پھر ایمان قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی جانب سے حکم تو یہ ہے کہ اللہ کو بن دیکھے ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بن دیکھے ماننا ہے. اگر تم دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو تو پھر ایمان کیسا وہ ایمان تو نہیں کہلائے گا. ایمان تو بن دیکھے مانا جاتا ہے، لہٰذا ایمان بالغیب ہے اور لہٰذا تمہیں ایمان لانا ہوگا بغیر دیکھے. اور دوسری بات یہ بھی فرما دی کہ اگر تم فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو تو فرشتے، اصول تو یہی ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو فرشتہ اپنی اصل صورت کے اندر تمہارے سامنے آئے یا انسان کی صورت میں آئے. اگر فرشتہ انسان کی صورت میں آئے گا پھر تم اعتراض کرو گے کہ اچھا یہ واقعی فرشتہ ہے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتا؟ تمہارا اعتراض تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا. اور اگر فرشتہ اپنی اصل شکل کے اندر اتر آئے تو تم اس کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا،
یہ ان کا سر آسمان پر ہے اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں. اتنی بڑی حیت میں ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جس کرسی کی ہائٹ جو تھی، لمبائی جو تھی، وہ آسمان و زمین کے برابر تھی. تو سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر خوف طاری ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اتنا خوف اس کی وجہ سے طاری ہو گیا تھا، ایک فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی وجہ سے، ایک عام انسان دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کو اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے اس دنیا کے اندر، اور اگر فرشتے کو انسان کی شکل میں دکھلا دیا جائے تو تمہارا اعتراض تو وہیں پہ رہے گا. یہ دو جوابات اللہ رب العزت نے دیا. اور اس کے بعد تیسری بات فرمائی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات فقط اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہیں. وجہ یہ نہیں کہ اگر یہ معجزہ عطا کر دیا گیا تو یہ ایمان لے کے آئیں گے. انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آنا، اس لیے کہ ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں ان کو دکھلائی گئی اور یہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور یہ ایمان اب بھی لے کے نہیں آئیں گے. لہٰذا ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے انبیاء کے قوموں نے کیا تھا. انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر پکڑ آئی. آپ کی قوم بھی اگر آپ کو نہیں مان رہی تو ان کے اوپر بھی پکڑ آئے گی. ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر آپ پر کوئی کتاب نازل کر دیں، فی قرطاس، جو کہ ایک صحیفے کے اندر ایک کتاب کی شکل میں موجود ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، جس کو یہ اپنے ہاتھ سے چھو لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ پھر بھی یہی بات کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے جو ہمیں دکھلایا جا رہا ہے، ہم پر تو جادو ہو گیا ہے. وَقَالُوا، یہ دوسرا اعتراض آپ پہ کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کوئی فرشتہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا جو ہمیں آنکھوں سے دکھلایا جاتا. ولو انزلنا ملکا، اگر ہم اس پر کسی فرشتے کو نازل کر دیتے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کسی فرشتے کو ایسا اتارتے جس فرشتے کو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، لقضی الامر، اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کے بارے میں. یعنی چونکہ یہ منہ مانگا معجزہ تھا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کے آنا، تو جب یہ منہ مانگے معجزے کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، جیسے شروع میں ذکر کیا، کہ جو قوم بھی مطالبہ کرے اور اس کو منہ مانگا معجزہ عطا کر دیا جائے پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے تو اس صورت کے اندر اس قوم پر عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے. اللہ کی جانب سے ابھی عذاب کا فیصلہ نہیں آیا، لہٰذا منہ مانگا معجزہ بھی عطا نہیں کیا جا رہا. ولو انزلنا ملکا، اگر ہم اتار دیتے فرشتے کو، لقضی الامر، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. ثم لا ينظرون، پھر ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہ نہیں دکھلائی دیتے دنیا میں. ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم بنا دیتے کسی فرشتے کو، اگر کسی فرشتے کو اتار دیتے ان کو دکھلانے کے لیے، لجعلناہ رجلا، اور ہم اس کو ایک انسان کی صورت بنا دیتے، وللبسنا علیہم ما یلبسون، اس صورت میں تو یہ اس کے ساتھ تشبیہ ہو جاتی، یہ اس کے درمیان پھر دوبارہ تلبیس کا شکار ہو جاتے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے، اس کے درمیان خلط ملط ہو جاتے، اور اس کے بعد کہتے کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے. کیونکہ انسان اگر فرشتے کو انسان کی صورت میں اتاریں تو پھر یہی اعتراض تھا کہ بھئی یہ فرشتہ ہے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اور اس دعوت کے جواب میں یہ آپ کو اس طریقے کی گفتگو آپ کے ساتھ فرما رہے ہیں تو آپ اس پر پریشان نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دلی تکلیف ہوا کرتی تھی جب لوگ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. کوئی آگے کہتا فرشتہ کیوں نہیں اتر رہا، دوسرا آگے کہتا کہ کسی طریقے سے تصدیق ہو جائے، ایک پرچی اوپر سے آ جائے جس پہ لکھا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایک واقعہ لکھا ہے ابن امیہ کا کہ اس نے آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اتر جائے اور اس فرشتے نے یہ بات کہہ دے آنے کے بعد کہ میں اللہ کی جانب سے اتارا گیا فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کے آخری رسول ہے، تمہاری نبوت کا، رسالت کا
کی تصدیق بھی وہ فرشتہ کر دے تب بھی میں تجھ پر ایمان نہیں لے کے آؤں گا. تو ایسی باتیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی جاتی ہیں تو ایک شخص جس نے دن اور رات صبح و شام دعوت ہی کا کام کرنا ہو اور دعوت دینے والے داعی کو اس قسم کی باتیں سننے کو ملے اپنی ہی قوم کی جانب سے تو اس کے دل کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے اس کا اندازہ وہی داعی کر سکتا ہے. عام انسان اس کی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو ہم آپ کی تسلی کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو. اگر آپ کی قوم ایمان نہیں لے کے آ رہی تو آپ کوئی انوکھے رسول نہیں, دنیا میں ہر رسول کے ساتھ یہی ہوا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے کئی رسول دنیا کے اندر آئے جن کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, لہٰذا جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کے ان مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسے عذاب میں گھیر دیا جس عذاب کا وجہ اور سبب فقط یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا تھا. لہٰذا اگر آپ کی قوم ایمان نہیں لے کے آ رہی تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں, بلکہ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ مسلسل دعوت کے اندر لگے رہیں. تو لہٰذا اسی بات پر اس رکوع کو مکمل فرمایا. ابتدا فرمائی توحید سے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا, اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا, اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں موت عطا کرتا ہے اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا, اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتی ہے اور جو بات تم دوسروں کے سامنے کرتے ہو ان کھلم کھلا علل اعلان باتوں کو بھی جانتی ہے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام کی تمام چیزوں کو جانتی ہے. لہٰذا اسی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, وہی عبادت کے لائق ہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی فرما دی کہ اگر ایمان نہیں لے کے آ رہے تو دیکھ لو پچھلی قوموں کا حال کیا ہوا. ان پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر کر کے آخر میں اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ اگر یہ کفار آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں تو ان کے یہ اعتراضات بیجا اعتراضات ہیں, اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا. جو کوئی شخص بھی ضد اور عناد کی بنیاد پر فیصلہ کر چکا ہو کہ میں نے ایمان نہیں لانا, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اس کی قسمت میں پھر ہدایت نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنا کام کیجئے کہ آپ دین کی دعوت کے اندر مسلسل لگے رہیے اور ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کیجئے. ایمان والوں کو اس پہلے سورۃ الانعام کے پہلے رکوع کے ذریعے سے بہت سارے سبق اللہ رب العزت نے دیے. پہلا سبق یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے تو دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان, کہ ایک طرف یہ افراد ہیں جن کے ایمان لانے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ کوششیں فرما رہے ہیں اور وہ بے جا اعتراضات کر رہے ہیں, ان کا دل ایمان کو قبول ہی نہیں کر رہا. اگر اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تمہارے دل کو, یہ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. لہٰذا اس ایمان کو بہت بڑی نعمت سمجھو اور اللہ کا مسلسل شکر ادا کرتے رہو کہ اے اللہ آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ایمان کی نعمت ماں کی گود سے عطا فرمائی ہے. اور دوسرا سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ جب انسان ایمان لے کے آیا تو اب اس کے ذمے یہ بات بنتی ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے, لوگوں کو برائی سے روکنا ہے, دین کی دعوت دینا یہ ہر بندے کی ذمہ داری. گھر پہ جائے تو گھر کے افراد کو دین کی طرف بلانا یہ بھی ذمہ داری, گھر سے باہر نکلے گا تو باہر کے افراد جو ہیں ان کو دین کی دعوت دینا یہ بھی انسان کی ذمہ داری. لہذا جب تم دین کی دعوت دینے لگو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنے افراد کو دین کی دعوت پہنچاؤ سب کے سب ایمان لے کے آ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. مشکلات تم پر بھی آئیں گی, مسائل تمہارے اوپر بھی آئیں گے, تکلیفیں تمہیں بھی لوگ پہنچائیں گے, اس لیے کہ تکلیفوں کا پہنچنا, مسائل کا پہنچنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ داعی کو پہنچ کے رہیں گی. لہٰذا تم بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں ان الفاظ کو پڑھتے جاؤ اور اپنے دل کے اوپر آنے والی پریشانیاں, دل کے اوپر جو انسان کو چوٹ پڑتی ہے اس چوٹ کے زخم
زخم کے اوپر مرہم رکھتے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو کئی سبق عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير۔ جناب آصف صاحب اپنی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔